أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دیجئے بے شک میری رہنمائی کی ہے میرے رب نے سیدھے راستہ کی طرف، یعنی مضبوط دین کی طرف، یعنی ابراہیم کی ملت جو کہ ایک کا ہو کر رہنے والا ہے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. سورۃ الانعام کی آغاز میں ہر سورت کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا ہے. سورۃ الانعام کی جو خاص باتیں ہیں، خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، ان میں سے ایک امتیاز آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں 39 بار اللہ نے آپ سے فرمایا ہے قل. کتنی بار؟ 39 بار اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا ہے کہ قل، میرے حبیب آپ اس بات کا اعلان کر دیں، آپ یہ بات کہہ دیں. ان میں سے یہ اب اختتام کی طرف بات جا رہی ہے، تو آخری 4 آیات میں سے 3 آیات میں پھر آ رہا ہے کہ قل، جیسے اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ قل، میرے حبیب جی کہہ دیجئے اننی ہدانی، بے شک میری رہنمائی کی ہے، ربی، کس نے؟ میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، کس کی طرف میری رہنمائی کی ہے؟ صراط مستقیم کی طرف. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی 2 صفات ذکر کی ہیں. نمبر 1 دینا قیما، نہایت مضبوط دین ہے. نہایت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم جس کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے نا، وہ دین ہے. اور قیما نہایت مضبوط کیا ہے؟ دین ہے. دیکھو، ایک آدمی جو ہے وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہو نا، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عادل کا. کیا بولا جاتا ہے؟ عادل کا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی پوری زندگی عدل سے عبارت ہے، ہر حوالے کے ساتھ، تو پھر عربی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے زید عدل. زید عدل یعنی زید عادل کی بجائے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے عرب کیا کہتے ہیں؟ زید عدل. زید عادل نہیں، گویا کہ زید کی ذات ہی عدل ہے. زید کی ذات ہی کیا ہے؟ عدل ہے. اسی طرح ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قائم کا. کیا لفظ ہے؟ قائم. قائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم، مضبوط، کھڑا ہونے والا. تو اللہ رب العزت نے
جس صراط مستقیم کی طرف اپنے محبوب کی رہنمائی کی ہے نا، اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ فرماتے دینن قائمن، دینن قائمن، کہ یہ قائم دین ہے اور مضبوط دین ہے، لیکن مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس کا مصدر ذکر کر دیا کہ یہ فقط قائم نہیں، قیامن، انتہائی زیادہ مضبوط ہے، انتہائی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، یعنی صرف قائم نہیں، بہت زیادہ قائم ہے، بہت زیادہ یہ کیا ہے؟ قائم ہے، بہت زیادہ یہ سیدھا ہے، بہت زیادہ یہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اب فرمایا کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ جو صراط مستقیم ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے محبوب کی رہنمائی کر دی ہے، وہ دین جو صرف مضبوط نہیں بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ کون سا دین ہے؟ اگر کسی کو نہ سمجھ آیا ہو اب تک پوری سورۃ انعام سننے کے بعد، تو فرمایا اس کا تعارف اب کروا دو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے مذہب کا نام صراط مستقیم، ابراہیم نبی کے مذہب کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ ابراہیم نبی کے طریقے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سمجھے گی؟ اب وہ ابراہیم کی جو ملت ہے، ابراہیم کا جو مذہب ہے، اس ابراہیم کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا حنیفہ، وہ ابراہیم ایک طرف کا ہو کر رہنے والا ہے، وہ ابراہیم جس ابراہیم کی دنیا میں اس حوالے کے ساتھ یہ شہرت جو ہے مشہور اور عام اور کام ہے کہ وہ ابراہیم ایک کا تھا۔ ابراہیم کس کا تھا؟ ایک کا تھا، اور وہ ایک ہی کی بات کرنے والا تھا، وہ توحید پرست تھا۔ اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، سمجھا؟ وہ جو اس ابراہیم کا تعلق جو ہے شرک کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم توحید پرست تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو صفات ایسی ہیں جس کو عرب دنیا میں ہر آدمی جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے۔ اور نمبر دو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، سمجھے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے اختتام کے اوپر، سورت کے اختتام کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ذرا پہلے ربط جو ہے وہ سنیں، پھر ملت ابراہیم کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ دو مفسرین نے ربط ذکر کیے، اب چونکہ سورت کا اختتام ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلا ربط یہ ہے کہ سورۃ الانعام جو ہے نا، اس کا دعویٰ بھی توحید والا تھا، کیونکہ سورت کا آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور اس کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے سنا کہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید کے انبار لگا دیے، سمجھا گی؟ عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، دلیل وحی کے اعتبار سے ہر قسم کی دلائل کا پرزور انداز میں بیان کیا گیا، اور اس بات کو ثابت کیا گیا کہ تعریفوں کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اس سورہ مبارکہ میں شرک کا پرزور رد کیا گیا، اتنا رد کیا گیا کہ شرک کرنے والے بھی کہہ اٹھے کہ اس میں پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کی مرضی ایسے ہے کہ ہم کیا کریں بھائی؟ شرک کریں۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ اب یہ پوری سورت جو ہے نا، اس کا مفسرین جو ہے یہ 3 دفعہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی قل ہے، اگلی آیت میں پھر آئے گا قل، پھر اس سے اگلی آیت میں بھی آئے گا قل۔ تو پوری سورت جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ نکال کر پیش کریں گے۔ تو فرمایا کہ توحید کے ذرائع کو بیان کیا گیا اور شرک پر اتنا رد کیا گیا کہ مشرکین کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا، تقدیر کا بہانہ بنا کر کہنے لگے کہ دیکھو تم خود کہتے ہو ہر کام میں اللہ کی مرضی ایسے ہوتی ہے، اس کی چاہت ایسے ہوتی ہے، تو پھر ہمارے شرک میں بھی اللہ کی کیا ہے؟ چاہت ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو پھر ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے دلائل کے اعتبار سے مشرکین کو لاجواب کر دیا۔ اب آخر میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی ذات ہی توحید کی علامت ہے، جس کی ذات ہی کیا ہے؟ توحید کی علامت ہے۔ کہ اگر کسی آدمی کو
یہ دلائل سننے کے بعد توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کا پتہ نہ چلے تو فرمایا آ جاؤ. مفسرین لکھ رہے ہیں، حضرت شیخ پوری نے لکھا، تفسیر جاز قرآن والوں نے لکھا کہ اللہ آخر میں توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کے لیے اپنے موحد اعظم بندے کو پیش کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور شرک کتنی قابل نفرت چیز ہے، اور تو اب ہم تمہیں نہیں بتاتے، آؤ ہم تمہیں تمہارے باپ کا نام بتا دیتے ہیں. اس کا نام ہی توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کے لیے کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام توحید کی اہمیت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی خاطر آگ میں گئے تو کس مسئلے کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اور انہوں نے بتوں کو پاش کر دیا تو ان کے نزدیک شرک کوئی اہمیت والی چیز تھی یا قابل نفرت چیز تھی؟ قابل نفرت چیز تھی. فرمایا کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ وہ توحید جس کے اوپر پوری صورت میں دلائل بیان کیے گئے، وہ صورت جو مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت یہی ہے، سورۃ الانعام، سمجھ آئے گی، یعنی کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا اور دلائل بھرپور انداز میں بیان کیے گئے. اگر تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی تو آخر میں صرف ہم ایک نام پیش کر دیتے ہیں. یہ نام اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ توحید کی اہمیت کتنی ہے اور شرک کی مذمت کتنی ہے، فقط ایک نام کافی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سمجھ آئے گی. تو ایک ربط مفسرین نے پوری صورت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ایک ربط حضرات مفسرین نے پچھلے 2 رکوعوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پچھلے 2 رکوعوں میں یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ایک راستے پر چلنا ہے، ایک راستے پر کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا، بہت سارے راستوں کے پیچھے نہیں جانا. اور پھر اللہ نے مذمت بیان کی نا ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جناب والا وَقَالُوا شِيَعًا، اور کیا بن گئے؟ مختلف گروہ بن گئے، مختلف جماعتیں بن گئی. اللہ رب العزت نے چونکہ صراط مستقیم کی وضاحت کی ہے اور فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی ایک راستے کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو. پھر بہت سارے راستوں کی پیروی کرنے والوں کی اللہ نے کیا کی ہے؟ مذمت بیان کی ہے. اب سورت کے اختتام پہ اللہ رب العزت صراط مستقیم ایک ایسی شخصیت کے مذہب اور ملت کو قرار دے رہے ہیں جس میں عرب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. کیونکہ پیچھے تھا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میرا کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. سمجھے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو لوگ اختلاف کر رہے تھے. مشرکین عرب آپ کو نہیں مان رہے تھے اور یہود آپ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، نصارہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. اب فرمایا کہ صراط مستقیم کی وضاحت کر دو کہ جس صراط مستقیم پر میں ہوں نا، اس صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے ملت ابراہیم. ملت ابراہیم. اب اگر آپ احباب کو بھی، ہمارے سامعین کو بھی یہ 3 رکوع سننے کے بعد صراط مستقیم کا پتہ نہیں چلا تو بس اس کے اوپر بھی ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ قابل افسوس چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہی کہا جاتا ہے. سمجھ بھی جناب تعصب کا کلمہ جو ہے، اس بات کو آپ احباب بھی پہلے سمجھ جائیں جو مسلسل اس بات کو سن رہے ہیں کہ سبیل کیا ہے اور سبل کیا ہے. سبل کے اسباب کیا تھے؟ تفصیل سے 5 اسباب بیان کیے، اور پھر سبل جو ہے ان کی پہچان بھی قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ کیا ہے اور سبل کیا ہے. ان میں ایک سبل آپ کے لیے بیان کیا تھا جو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. سمجھے گی؟ تو یہ مختلف قسم کے سبل آپ کو سمجھائے گئے. اب آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی بات کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، فرمایا ابراہیم نبی کا جو مذہب ہے اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. سمجھے گی جناب؟ اور ابراہیم کی پہچان 2 چیزوں کے ساتھ ہے. نمبر 1 حنیفہ، کہ ابراہیم اپنے تمام معاملات میں اور اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے اگر وہ بات ماننے والا تھا، پیروی کرنے والا تھا
کسی ذات کی طرف رجوع کرنے والا تھا تو وہ ایک ہی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ فرمایا اگر اس کی زندگی میں مصائب آئے ہیں، پریشانیاں آئے ہیں، مسائل آئے ہیں تو اس نے ان میں بھی حنیفاً، وہ صرف ایک ہی کا ہو کر رہنے والا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے، جو حضرت کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا اور پھر آپ وہاں پر رہے، یہ عرب میں اتنی مشہور اور اتنی عام اور کام تھی کہ ہر آدمی کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کیا ہے معلوم تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف ہے. ان کی زندگی میں تو کسی اور کے نام کی کوئی عمل اور مداخلت بھی نہیں ہے. سمجھے کہ جناب؟ تو یہ بات اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں تاکہ میرے محبوب کی امت کو صراط مستقیم کا پتہ چل جائے. یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے. اب اس کا آسان خلاصہ بتا دیا کہ وہ صراط مستقیم ابراہیم نبی کے مذہب کا دوسرا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اور ابراہیم نبی کے مذہب کا خلاصہ کیا ہے؟ حنیفہ. کہ ابراہیم اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر حاجت میں، اپنے ہر مسئلے میں اگر رجوع کرنے والا تھا، اگر وہ متوجہ ہونے والا تھا تو کس کی طرف؟ اللہ. فرمایا اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اور اسی کا تیسرا نام جو میرے حبیب سے میں نے اعلان کروایا کہ کہہ دو میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو اللہ کے حبیب کا راستہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے حبیب اپنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. پچھلے جمعے پر بھی آپ کو غزوہ بدر کا تفصیلی پس منظر عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں حملہ کرنے سے پہلے اور جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عریش تیار کیا گیا تھا، آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایسے اپنے ہاتھوں کو کیا ہے بلند کرنا شروع کر دیا. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں بلند کرتے گئے، چادر آپ کے کندھوں کے اوپر تھی، جیسے جیسے ہاتھ بلند ہونے لگے چادر کندھوں سے کیا ہے نیچے ہونے لگی. پھر یہاں تک آپ نے ہاتھ کر دیا، ایسے سمجھ آ گئی، ایسے آپ نے ہاتھ کر دیا اور چادر جو ہے وہ کندھوں سے نیچے چلی آئی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر بھی اوپر کی، پیچھے سے آپ کو پکڑ بھی لیا اور فرمایا اللہ کے حبیب اب آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ اپنی مدد کا وعدہ ضرور کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. سمجھ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم ہے. پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم کا راستہ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ حنیفہ. کہ اس راستے میں مدد طلب کی جاتی ہے کتنی ہستیوں سے؟ صرف ایک ہستیوں سے، صرف ایک ہستی سے. یہی اصل میں بات ہے. یہی اب ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یہی اس کی پہچان ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب صراط مستقیم کوئی آپ سے پوچھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، سورۃ انعام کی یہ آخری آیات نکال دیں اور ان کو بتا دیں. اللہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم میرے نبی ابراہیم کا کیا ہے؟ راستہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کی پہچان کے لیے ایک نام ہی کافی ہے. نام ہی کیا ہے؟ کافی. اب ذرا سنیے، یہاں پر مستری نے یہ بات ذکر کی ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ملت ابراہیم. ملت، حالانکہ ملت موسیٰ وہ بھی صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ ملت عیسیٰ صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ ملت موسیٰ کے لوگ بھی موجود تھے جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے. ملت عیسیٰ کے لوگ بھی کیا ہیں؟ موجود تھے. ملت ابراہیم کا ذکر کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ملت موسیٰ ہو، ملت عیسیٰ ہو، وہ آپس میں مختلف تھے مگر ابراہیم پر متفق تھے. ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھے؟ متفق تھے. ملت موسیٰ جو ہے نا، اب وہ فقط موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اوپر نام نہیں چل رہا تھا، اب وہ یہودیت کہلاتی تھی. سمجھ آئے گی؟ اور ملت عیسیٰ جو ہے وہ نصارہ کہلاتی تھی. اور یہ دونوں گروہ جو ہے مشرک تھے اور ان کا آپس میں بھی اتحاد نہیں تھا. سمجھ آئے گی؟ اور مشرکین عرب، آپ دیکھو نا کہ شرک جو ہے نا وہ آدمی کو ایک راستے پر نہیں رہنے دیتا، وہ اس کے لیے سبل بنا دیتا ہے. جو اللہ کہتے ہیں نا لا تتبعوا السبل. مشرکین بھی شرک کرتے تھے، ان کا راستہ شرک کا اور تھا.
یہود بھی شرک کرتے تھے، ان کے شرک کا راستہ کیا ہے اور تھا، اور نصارہ بھی شرک کرتے تھے، ان کے شرک کا راستہ کیا ہے اور تھا، مگر تمام نبی جو توحید کی دعوت دیتے تھے سب کا راستہ ایک تھا، سب کا راستہ کیا ہے ایک تھا، سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت اگر یہاں پر فرماتے نا ملت موسیٰ تو پھر بات نہیں بنتی تھی، کیونکہ نصارہ اس کے قائل نہیں تھے، مشرکین عرب اس کے قائل نہیں تھے۔ اگر فرماتے ملت عیسیٰ تو پھر یہودیت اس کی قائل نہیں تھی، وہ تو فقط مسیح علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ملت موسیٰ ملت عیسیٰ کی بجائے فقط ملت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے تھے ہم کیا ہیں ابراہیمی ہیں، مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں ابراہیمی ہیں۔ تبھی تو اللہ کو یہ بھی کہنا پڑا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں۔ سمجھ آئی جناب والا؟ تو یہ اصل میں بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے قل میرے محبوب جی کہہ دیجئے، فرما دیجئے اننی ہدانی، بے شک ہدانی ربی، میری رہنمائی کی ہے، ربی میرے رب نے رہنمائی کی ہے۔ کس طرح؟ بذریعہ وحی، بذریعہ بھائی اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، انبیاء پر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے۔ فرمایا اننی ہدانی، بے شک میری رہنمائی کی ہے۔ تفسیر البیان رشید حکم نے ترجمہ کیا؟ بے شک سجھا دیا ہے، سجھا دیا ہے مجھے ربی میرے رب نے، کیا سجھا دیا ہے؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ہے میرے رب نے مجھے سجھا دیا ہے، میرے رب نے مجھے دکھلا دیا ہے، میرے رب نے میری اس کی طرف کیا کر دی ہے؟ رہنمائی کر دی ہے۔ وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہے؟ فرمایا دیناً قیما، وہ صرف دین نہیں، نہایت مضبوط دین ہے، نہایت کیا ہے؟ مضبوط دین ہے، پختہ دین ہے اور مستحکم دین ہے، سمجھ آئے گی؟ اور اس کی مزید پہچان کیا ہے؟ ملت ابراہیم، کس نبی کی ملت ہے؟ اور یہ اتنی توحید کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور مذہب ہے وہ اتنا مشہور اور عام ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اگرچہ اپنے جد امجد سے مقام میں مرتبے میں کئی گنا افضل ہیں، لیکن اللہ نے آپ سے بھی فرمایا اتبع ملت ابراہیم، اے میرے محبوب آپ بھی ابراہیم نبی کے مذہب کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ اب تو بہت آسان موقع آ گیا آپ کو توحید کی دعوت دینے کا۔ حج کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام کو بھی بڑی نسبتیں ہیں، حج کے جو افعال ہیں اعمال ہیں ان کی نسبتیں ہیں کن کے ساتھ؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر قربانی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ تو اب تو دعوت توحید دینا آسان ہے کہ بھئی آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ ابراہیم نبی کی یادگار ہے، ابراہیم نبی کے بیٹے اسماعیل کی یادگار ہے۔ تو یہاں سے بات شروع کریں، ابراہیم نے اسماعیل مانگا کس سے تھا؟ تم قربانی کر رہے ہو یار، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سمجھے گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کرو، عام کر دو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، کہ حج کے اوپر دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، صفا مروہ کے تذکرے کرو، اور مینا کے تذکرے کرو، عرفات کے تذکرے کرو، بیت اللہ کی تعمیر کے تذکرے کرو، ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ میں آنا، بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر جانا، پھر جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کے لیے کس کے آستانے سے مانگا؟ یہ کتنی آسان بات ہے، یہ اسی کو اللہ کہتے ہیں حنیفہ، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ حنیف ہے، سمجھے گی؟ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں پڑپوتے، وہ بھی دین قیم بتا رہے ہیں کہ دنیا کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین قیم کیا ہوتا ہے، اسی کو قرآن نے قیم کہا ہے۔ پھر اس سے مزید اس کو مبارکہ پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ قیم۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے نے، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب وہ جیل میں موجود تھے تو اس وقت وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مضبوط دین کیا ہے، ذرا سنیے حضرت کی تقریر پھر سنیں مختصر الفاظ میں۔ فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، میں تو اپنے، لیکن میرا باپ دادا ہے کون؟ ابراہیم، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو تو اسحاق اپنے دادا اسحاق کی ملت پر ہو، یعقوب اور اپنے باپ یعقوب کی ملت پر ہو۔ ہماری ملت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا جناب والا مغز کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہماری ملت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہ کوئی اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، یہ ہم پر اللہ کا کیا ہے؟ اب 4 روپے مل جائے تو سیاہ میری سے اللہ لکی ہو گیا بڑا، توحید والی نعمت مل جائے اور بندہ شرک سے بچ جائے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم پر یہ اللہ کا کیا ہے؟ اور یہ ہم پر اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہو گیا ہے ہم پر۔ وعلی الناس، صرف ہم پر نہیں، جس کو بھی یہ نعمت مل جائے ان پر بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سمجھا کہ جناب؟ یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا غلبے والا اللہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں پوجا پاٹ کر رہے تم اللہ کے ماں سوا الا اسماء، مگر یہ صرف نام ہے، مگر یہ صرف شاہ جیونا پاٹے سیونا، یہ صرف کیا ہے؟ نام ہے۔ سمجھا بھی جناب والا؟ علی اجویری کو داتا کہنا یہ صرف نام ہے، اور یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے۔ اللہ نے کسی کو لجپال، اب بولو کہا ہے اللہ نے؟ پھر سیال کو اللہ نے لجپال کہا ہے؟ علی اجویری کو داتا کہا ہے؟ نہیں کہا نا، یہ نام تم نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، زمانے میں دنیا میں فیصلے کس کے چل رہے ہیں؟ میری زندگی کو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا، میرے باپ کے فیصلے نہیں چل رہے، میرے دادا کے فیصلے مجھ پر نہیں چل رہے، میرے پردادا کے فیصلے نہیں چل رہے، یوسف نبی پر کس کے فیصلے چل رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مسئلہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ فیصلے کس کے چل رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام جس کو اپنی گود سے جدا بھی نہیں کرتے تھے، آج وہی صاحبزادہ صاحب جیل میں بیٹھے، سمجھا گی؟ اور باپ پیچھے سے رو رو کر آنکھوں کو کیا کر چکے ہیں؟ سفید کر چکے ہیں۔ تو یہی تو یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو میری ذات کو دیکھو، فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں۔ اور اس اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین یہی سب سے مضبوط، سمجھا گی؟ اور اسی ان کی جد امجد کے دین کو قرآن کہہ رہا ہے دینن قیما، کہیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں الدین القیم، ایک ہی بات ہے، سمجھ گئی؟ فرمایا قل، میرے محبوب جی کہہ دیجیے اننی ہدانی ربی، بے شک میری تو رہنمائی کر دی ہے بذریعہ وہی ربی، کس نے؟ میرے رب نے، الی صراط مستقیم، کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیما، بڑا مضبوط اور مستحکم دین ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ تو مشکل لفظ ہے، اللہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ کہتے ہیں ملت ابراہیم، ابراہیم نبی کا مذہب ہے، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ حنیف، ابراہیم کا کیا پتہ ہے؟ فرمایا ابراہیم تو مشہور ہستی ہے، حنیفہ کیا ہے؟ حنیفہ، وہ تو اپنی ہر حاجت میں، ہر مسئلے میں متوجہ ہونے والے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مترجمین نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، ایک کا ہو کر رہنے والا، سبحان اللہ، ایک کا ہو کر رہنے والا، ایک کا ہو کر رہنے والا۔ اللہ ہمیں بھی حنیف بنا دے جی، سمجھا گی؟ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہودیوں تمہیں شرک کرنی چاہیے، شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائیوں تمہیں شرم کرنی چاہیے، شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ مکے والوں تمہیں شرم کرنی چاہیے، شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی۔ یاد رکھو تمہارے جد امجد کا شرک کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق